الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل صد احترام لاسٹ نشست میں سورہ آل عمران کے آغاز کے ساتھ ہم نے اس کی 7 آیات مبارکہ پڑھی تھیں۔ آج کو دوست نیا ہو تو اس کے لیے میں ربط ملا دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ بھی مدنی تھی، 286 آیات کے اوپر مشتمل تھی، اور سورہ آل عمران بھی مدنی ہے اور تقریباً 200 آیات مبارکہ کے اوپر مشتمل ہے۔ ایک دعا مانگی گئی تھی سورہ بقرہ کے آخر میں، اللہ نے اس دعا کو شرف اجابت بخشا اور اللہ نے مومنوں کو کافروں کے اوپر فتح عطا فرمائی اور سورہ آل عمران کا نزول فرمایا۔ اور فتح صرف تلوار اٹھا کر لڑنے کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ ڈیبیٹ اور گفتگو میں پختہ دلائل کے ساتھ دشمن کو مات دے دینا، مکالمے کے ساتھ، یہ بھی ایک بہت بڑی فتح ہے۔ تو سورہ آل عمران کی ابتدائی تقریباً 80 سے زیادہ آیات مبارکہ کرسچینٹی اور عیسائیت کے عقائد کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یہ صورت اپنے مزاج کے اعتبار سے چونکہ مدنی ہے، اور اللہ کے محبوب کے پاس جو شام اور یمن کے علاقوں سے وفد آیا تھا، جس کو وفد نجران کہتے ہیں، اس کو آج کی آیات مبارکہ میں ایک مثال دی جا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ خدائیت کا موازنہ، اللہ کی شان کا، وہ آیت مبارکہ ہم نے دیکھ لیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ وہ قرآن کی جو متشابہ آیات ہیں، جن کے لیے بظاہر دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، مانن وہ بھی محکم ہوتی ہیں، ان کی تعویل کرتے ہیں۔ اور قرآن نے ان کی نفسیات 2 الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ وہ تعویل کیوں کرتے ہیں، ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ۔ وہ قرآن مجید کی متشابہ آیات کی تعویل کرتے ہیں، کیا چاہتے ہوئے؟ فتنہ چاہتے ہوئے، امت میں فتنہ پھیلاتے ہوئے، مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے وہ قرآن کی آیات کی تعویل کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان تعویل شدہ آیات مبارکہ کی جو ان کی خود ساختہ تعویل ہے، اس کی تو مذمت ہے، لیکن جو متشابہ آیات ہیں، ان کی تعویل حقیقتاً کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اور اس کے علاوہ کون جانتے ہیں؟ وہ علماء جو راسخین ہیں، جو علم کے اندر رسوخ رکھتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کیا فرمانا چاہ رہا ہے، اور پھر ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ کل من عند ربنا۔ علماء راسخین کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اللہ فرماتا ہے صرف عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ آج کی آیات مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ جو رسوخ فی العلم والے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، وہ اللہ سے دعائیں کیسے کرتے ہیں؟ مثلا ایک مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی، اور ایک عالم اور مجتہد ساری رات بیٹھ کر محنت کرتا ہے، تو اپنی صلاحیتوں کے اوپر اس کا بھروسہ بڑا تھوڑا ہوتا ہے، اللہ کے حضور دعائیں زیادہ کرتا ہے۔ تو جو رسوخ فی العلم والے لوگ ہیں، جن کو اللہ اہل عقل فرما رہا ہے، وہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ آج سے اس کا آغاز ہے، ذرا دعا دیکھیے گا۔ ان لوگوں کی جو رسوخ فی العلم والے ہیں، وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ اہل علم کا، اہل ذکر کا، اہل فکر کا اور اہل محبت کا بڑا تھوڑا ہے۔ دعائیں پھر بھی کس کے ساتھ، کس کے لیے؟ اللہ کے حضور ہے۔ وہ دعا ذرا دیکھیے گا کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ اگر ہوتا میرے رب تو کیا لفظ ہوتا؟ ربی۔ اور اگر ہوتا اس ایک کا رب، ربہو 2 کا، ربہما سب کا رب، ربہم تیرا رب، ربوں کا۔ تو ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، لا کا معنی نہیں، تزغ ٹیڑھا کر، لا تزغ اللہ تو ٹیڑھا نہ کر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے، اذ جب، ہدیتا تو نے ہدایت عطا فرمائی، نہ ہمیں۔ اللہ محکم آیات کو تو ہم سمجھ گئے، تیری واضح آیات کو تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن متشابہ مقطعات ان میں ہمیں مشکل درپیش آ رہی ہے، تو اللہ یہاں اس مقام پر بھی ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن اور ہمارے دلوں کے اندر کجی پیدا نہ فرما، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ دوسرا، اہل علم اور رسوخ فی العلم والے حضرات دعا کیا کرتے ہیں؟ حب لنا من لدنک رحمہ، واو کا معنی، اور حب تو عطا فرما، وہبا یہبو کا معنی ہے دینا، اسی سے نکلا ہے ہبہ۔
جیسے کسی کو تحفہ دیا جاتا ہے. عموماً پراپرٹی میں ایک ٹرم بولی جاتی ہے ہبہ کرنا، تو ہبہ بھی اسی سے نکلا ہے، کسی کو گفٹ کرنا. اللہ فرما رہے، عرض کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہم استحقاق تو نہیں رکھتے، لیکن حب لنا، تو ہمیں بخش دے، عطا فرما دے، من لدن کا، من کا معنی سے لدن پاس، اندا، لدا اور لدن، یہ تینوں الفاظ اونرشپ کے معنوں میں، پاس ہونے کے معنوں میں. من لدن کا، اپنی جناب سے عطا فرما دے، رحمہ، رحمت. یہاں سے پتہ یہ چلا اگر قرآن کی کسی آیت کا مفہوم سمجھ آ جائے یا حدیث مبارکہ کی سمجھ آ جائے تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے. انکا انت الوہاب، انکا بے شک تو، انت تو ہی، یہاں سے ٹریس ہے، بے شک تو ہی الوہاب عطا فرمانے والا ہے. دوسری دعا اہل علم یہ کرتے ہیں کہ ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. یعنی آپ نے سیکوینس اس کا وہی رکھنا ہے کہ اہل علم کو کبھی اپنے علم کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا. وہ کوشش کرتے ہیں قرآن و سنت کو ٹریس کرنے کی، لیکن بھروسہ پھر بھی کس پہ ہے؟ اللہ کی ذات پہ ہے. دوسری دعا ربنا، اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، جامع الناس، اکٹھا کرنے والا ہے، اکٹھا فرمانے والا ہے، الناس لوگوں کو، لیومن اس دن میں، لا ریب فیہ جس دن میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ ہم اس دن بھی تیری بارگاہ میں سرخرو ہی رہیں، تو لوگوں کو اکٹھا فرمانے والا ہے. لہٰذا ہمیں ان متشابہ آیات میں بھی، مقطعات میں بھی اپنی جناب سے رہنمائی عطا فرما. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ دعائیں سکھانے کے بعد اپنی بڑی شان بھی بیان فرما رہا ہے کہ دعا مانگو مجھ سے، لیکن ان اللہ لا یخلف المیعاد. تمہارے ذہن میں نہ ہو کہ میں دعا قبول نہیں کروں گا، میں دعا قبول کروں گا. ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا یخلف، خلاف نہیں کرتا، المیعاد، اپنے وعدے کے. دیکھیں ان اللہ، انا کے بعد جو اللہ کا لفظ ہے اس میں جلالت، اس کے آخر میں زبر کیوں ہے؟ انا کی وجہ سے، کیونکہ ایک سیٹ ہے 6 حروف کا کہ جو اپنے سے بعد میں آنے والے ناؤن کو ہمیشہ زبر دے دیتے ہیں، اور وہ ہے انا، انا، کا انا، لاکنہ، لا اللہ اور لیت. اور ان میں سے تھوڑا تھوڑا ہر ایک کے ساتھ کچھ اپنا مفہوم بھی موجود ہے. اس کے بعد ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار. وہ جو نجران سے وفد آیا تھا، یقیناً آج بھی پیسہ ہمارے پورے تہذیبوں اور مذاہب میں کس کے پاس ہے؟ دنیا کا مالدار ترین مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا کون ہے؟ یہودی ہے. اور آج وسائل بھی بظاہر کرسچینٹی اور یہودیت کے پاس ہیں. وہاں بھی عالم یہ تھا، ان کو زوم تھا اپنے مال و دولت پہ. اللہ ان کے زوم کو رد فرما رہا ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، ان الذین، بے شک وہ لوگ، الذین اس میں موصول ہے. اس میں موصول کیا ہوتا ہے؟ موصول سے ہی وصال نکلا ہے. وصال کا معنی ہوتا ہے ملنا. وہ الفاظ جو ایک آدھے جملے کو دوسرے آدھے جملے سے ملا دیتے ہیں ان کو عربی ٹرم کے اندر کہتے ہیں اسماء موصول، اسماء موصولہ اور اسماء موصول. تو یہ الذین اس میں موصول ہے، یہ جمع کے لیے. واحد کے لیے ہوتا تو الذی، 2 کے لیے، اللذان سب کے لیے، الذین ایک عورت، اللتی 2 عورتیں، اللتان سب عورتیں، اللاتی. ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا. اب یہ ماضی ہے، کفرا، کفرا، کفروا. جی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، لن تغنی، غنی نہیں کر سکے گا، کبھی بھی غنی نہیں کر سکے گا ان کو، اموالہم ان کے مال، ان کے مال ان کو بچا نہیں سکیں گے، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولادیں ان کو بچا سکیں گی، من اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، شیئا کسی بھی معاملے میں. اگر یہ خدائیت کا تصور غلط رکھتے ہیں تو اللہ سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا، نہ ان کا مال اور نہ ان کی اولاد. کیونکہ آپ نے ہر آیت کو سمجھنے میں ایک اس کا سیاق و سباق ذہن میں رکھنا ہے کہ 80 سے زیادہ آیات کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ وفد نجران جو عیسائیوں کا وفد تھا، اور اس کے ساتھ ایک ڈیبیٹ اور مکالمہ چل رہا ہے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، واؤ کا معنی، اور اولئک یہ وہ لوگ ہیں. یہ اسماء اشارہ میں سے ہم نے پڑھا تھا، ہاذا، ہاذان، ہاؤلائے، ہاذہی، ہاتان، ہاؤلائے، ذالکا، ذانکا، اولئک. یہ جمع کے لیے ہے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم اور یہی ہیں،
یعنی سٹریس کیا جا رہا ہے. وَأُولَئِكَ هُمْ یہی وہ لوگ ہیں وقود النار جو دوزخ کا ایندھن ہے. وقود کا معنی ایندھن، النار آگ، یہ آگ کا ایندھن ہے. یہی لوگ جو اس بات پہ بھروسہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم دنیا میں جو مرضیاں کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے گا کیونکہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے یا ہمارے بیٹے اور ہماری اولادیں بڑی کڑی الجوان ہیں. کداب آل فرعون، قرآن کا بڑا پیارا اسلوب ہے. قرآن جب بھی کوئی لاجک لوگوں کے سامنے رکھتا ہے تو پھر اس کی مثال بھی دیتا ہے. لاجک کیا رکھی گئی کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گی. بھائی اس کی کوئی سابقہ مثال ملتی ہے؟ فرمایا کداب آل فرعون. کداب معاملہ، آل فرعون آل فرعون کا، آل فرعون کا معاملہ بھی ایسے تھا. صرف آل فرعون کا نہیں، والذین من قبلہم، واو کا معنی، اور الذین ان لوگوں کا بھی من قبلہم جو آل فرعون سے بھی پہلے. آل فرعون کا معاملہ بھی اسی طرح تھا اور جو آل فرعون سے پہلے ہیں ان کا معاملہ بھی اسی طرح تھا. کذبوا بآیاتنا، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، کذبوا انہوں نے جھٹلایا. یہاں تکذیب ہے، اس کا واحد کیا بنے گا؟ کذبا، دو، کذبا سب، کذبوا. کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو. اگر ہوتا میری آیات کو، بے آیاتی یہ بھی قرآن میں متعدد مقامات پر ہے. بے آیاتی جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا تو ہوا کیا ان کے ساتھ؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، فا کا معنی پس، آخذ آن لیا، پکڑ لیا، ہم ان کو، کس نے؟ اللہ، اللہ نے. اللہ کے اوپر پیش کیوں آئی؟ فائل اور سبجیکٹ بننے کی وجہ سے. پکڑنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ اللہ نے ان کو پکڑ لیا. کیوں؟ بِذُنُوبِهِمْ یہ تین الفاظ ہیں، با، ذنوب اور ہم. با کا معنی ساتھ، ذنوب ذنب کی جمع ہے، گناہ، اور ہم ان کے گناہوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب، واللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ شدید العقاب سخت پکڑنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے. اور اس مثال کے بعد پھر اپنے محبوب کی زبان سے ایک اتنی بڑی بشارت دی جا رہی ہے. جو کچھ بشارتیں تو اللہ کے محبوب کی زندگی میں پوری ہو گئیں اور کچھ جناب صدیق و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم ان کے دور میں پوری ہوئی. کیوں کہ یہ وفد کہاں سے آیا تھا؟ یمن سے اور شام سے. اور یہ علاقے باقاعدہ کس کے دور میں فتح ہوئے؟ فتوحات کا سلسلہ باقاعدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا، لیکن بھرپور عراق، ایران اور سپر پاورز اس وقت کی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئی. اب دیکھیں یہ بشارت دی جا رہی ہے مدنی دور میں، اور یہ وفد کب آیا؟ تقریباً مدنی دور میں 9 ہجری کے راؤنڈ اباؤٹ، 9 ہجری کے راؤنڈ اباؤٹ. اور اللہ کے محبوب کا وصال کب ہے؟ 11. تو آپ کے وصال سے کو 2-3 سال پہلے کا یہ وفد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے خود ساختہ عقائد کے اوپر ڈٹے ہوئے ہو، لیکن محبوب ان کو یہ بتا دیں کہ یہ تو مغلوب ہونے والے ہیں، ان قریب یہ مغلوب ہو جائیں گے. کل فرما دیجئے، محبوب کہہ دیجئے، فرما دیجئے. یہ کالا یقولوں سے ہے جو قرآن مجید میں، ایک معروض سا سوال آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں جو ورب سب سے زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے وہ کالا ہے، اور تقریباً 1913 مقامات پر قول، کاف، واو، لام اپنی شیپس مختلف کے ساتھ قرآن مجید میں استعمال ہوا. کبھی قول کے ساتھ، کبھی کالا کے ساتھ، کبھی یقولوں کے ساتھ، کبھی کل کے ساتھ، کبھی لا تقل کے ساتھ. یعنی قرآن کے اندر سب سے زیادہ ورب استعمال ہونے والا کالا ہے، یعنی جس کا معنی کہنا ہے. اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، 14 ماضی کی، 14 مضارع کی، اسی طرح امر کی، نہی کی، اور بطور مصدر. کل محبوب فرما دیجئے کن کو؟ للذین، لام کا معنی کے لیے، حروف جارہ میں سے پراپوزیشن ہے. الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا. محبوب فرما دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے اور حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں اور خدائیت کا تصور ان سے ریلیٹ کرتے ہیں. محبوب ان کو فرما دیں ستغلبون وتحشرون. اب یہاں پر جو ہم نے پراپوزیشن پڑھی تھی، یا آپ جن کو پریفکس کہہ سکتے ہیں ورب کا اور نون کا، ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ سین اور سوفا جب فعل کے اوپر آئیں تو اس کو کس کے ساتھ خاص کرتے ہیں؟ فیوچر کے ساتھ. تو جو غلبہ ہے اس کے ساتھ سین کا لفظ ذکر کیا گیا. تو اللہ فرما رہے ہیں محبوب ان کو فرما دیجئے جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ کی وحدانیت کا، ستغلبون
ان قریب یہ مغلوب ہو جائیں گے. ان قریب کس کا معنی ہوا؟ سین کا. سین اور سوفا جس ورب کے اوپر بھی آ جائے اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. ستغلبون یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو وائز ہے, جمع کا صیغہ ہے, فعل مضارع ہے, جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. ستغلبون ان قریب یہ مغلوب ہو جائیں گے. وتحشرون اور ان قریب یہ ہانکے جائیں گے, اکٹھے کیے جائیں گے. اسی تحشرون سے نکلا ہے حشر اور اسی سے نکلا ہے میدان محشر, کیونکہ وہاں پر لوگ اکٹھے ہوں گے. محبوب ان قریب یہ مغلوب ہو جائیں گے اور جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. وبئس المہاد, محبوب ان کو کہہ دیں, انہوں نے تو نہیں دیکھی فی الحال دوزخ, لیکن اللہ جس نے بنائی ہے وہ فرما رہا ہے بئس المہاد. بیسا کا معنی برا. قرآن مجید کے دو الفاظ ہیں بطور ٹپ کے, آج ذہن میں رکھیے گا. اگر اپریسیشن ہو تو اس کے لیے قرآن استعمال کرتا ہے نعمہ, اور اگر کسی کی برائی بیان کرنی ہو, کنڈیم کرنا ہو, تو اس کے لیے بیسا. یعنی یہ دو متضاد الفاظ ہیں, ان دونوں کو اپنے پلے باندھ لیں. وبئس المہاد, اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے. اگر ہوتا یہاں پر جنت کا ذکر تو پھر لفظ کیا پاسبل ہو سکتا تھا؟ نعمہ, بہت اچھی جگہ ہے وہ رہنے کی. آپ نے ایک لفظ پڑھا حدیث مبارکہ, وہ بیسیکلی منسوب ہے کہ علم کہاں سے کہاں تک حاصل کرو. جی, عربی کا لفظ کیا ہے؟ مہد سے لے کر لاحد تک. وہ مہد کیا ہے؟ جگہ ہے, ٹھکانہ ہے. اور بچے کا سب سے پہلا ٹھکانہ کون سا ہے؟ ماں کی گود. اور سب سے آخری ٹھکانہ, یہ دونوں کیفیتیں. وبئس المہاد, اور وہ سب سے برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا. قرآن کا ایک اور بڑا پیارا اسلوب کہ قرآن مجید مثالیں جب دیتا ہے تو پھر مثال ان کو, جو وفد آیا ہے نجران سے اور شام سے, ان کو ایک اور مثال دی جا رہی ہے. غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ 2 ہجری میں. اللہ کے محبوب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر آئے تو سن ہجری کا آغاز ہوا. حضرت عمر فاروق نے باقاعدہ قانونی شکل دی اور غزوہ بدر ہوا 2 ہجری میں. اور یہ وفد اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کب آیا؟ 9 میں. اب ان کو ایک اور مثال دی جا رہی ہے کہ تم جس اپنے زوم میں بیٹھے ہو, وہ زوم تو پہلے ٹوٹ چکا ہے اہل مکہ کا. اور وہ کب ٹوٹا ہے؟ جب 2 گروہ آمنے سامنے ہوئے. ایک گروہ مسلمانوں کا تھا جس کی تعداد کتنی تھی؟ 313. اور ایک گروہ کفار کا تھا, اس کی تعداد 950,000 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی. چند نیزے, چند تلواریں, چند گھوڑے, چند اونٹ صرف 313 کے پاس ہیں, لیکن اللہ ان کو غلبہ کتنوں پہ دے رہا ہے؟ 1000 کے اوپر. اب جب یہ 313 تھے, صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھے اور گفت و شنید ہوئی غزوہ بدر کے متعلق. غزوہ بدر وقوع ہونے کے بعد تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور ہم تلوار اٹھاتے تھے اور کافر کو بھی مارتے نہیں تھے, اس کی گردن پہلے ہی کٹ کے گر جاتی تھی. یہ معاملہ کیا تھا؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتارے تھے. تو یہاں اسی کیفیت کا بیان ہے کہ جو 2 چند نہیں بلکہ 100 چند گروہ تھا جو مسلمانوں کے مقابلے میں تھا, اور پھر بھی اللہ نے فتح کس کو دی؟ مسلمانوں کو. ان کو باور کروایا جا رہا ہے نجران کے وفد کے لوگوں کو کہ تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے. ذرا ایک ایک لفظ دیکھیے گا. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا. کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ہم نے آج سے پہلے پڑھا نہ ہو. قد کا معنی تحقیق. جب ایک بات اور, جب قد آ جائے فعل ماضی سے پہلے تو یہ ہمیشہ تحقیق کا معنی دے گا, کیونکہ کانا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. اگر مضارع ہوتا تو کانا کی جگہ پہ کیا ہوتا؟ یکون. وہاں اگر قد ہوتا تو اس کا معنی مستقبل کے ساتھ بھی ہوتا اور اس کا معنی ہوتا کبھی کبھی, لیکن یہ ماضی سے پہلے ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ تحقیق. قد کانا, بے شک, ویریلی, نو ڈاؤٹ, کوئی شک نہیں, کانا ہے, لکم تمہارے لیے, آیتن نشانی, کس میں؟ فی فئتین. فی کا معنی میں, فئتین 2 گروہوں میں. فئتان تھا بیسیکلی, لیکن اپنی حالت رفع جب چھوڑی, حالت نصبی اور جری میں آیا تو یہ فئتین بن گیا. تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے, فی فئتین 2 گروہوں میں, 2 جماعتوں میں. کب؟ التقطا, جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ التقطا. ہم روزانہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں روزمرہ کی, نہیں, التقطا ملاقات. التقطا جب وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو اس گروہ کے اندر ان کی نشانی موجود ہے. اب فئتن تقاتل فی سبیل اللہ, فئتن ایک گروہ, تقاتل وہ لڑائی کرتا تھا, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, واخری اور دوسرا گروہ کافرتن وہ کافر تھا. یعنی ایک طرف غزوہ بدر میں مسلمان تھے اور دوسری طرف کافر لوگ تھے. یرونہم مثلیہم رأی العین,
جو وہ سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ان کو، تو ان کو بظاہر وہ ڈبل اور ٹرپل نظر آ رہے تھے. کیوں کہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کہ ہم تو تلوار اٹھاتے تھے اور اس سے پہلے ان کا سر قلم ہو جاتا تھا. تو غلبہ ان کے دلوں کے اندر اس تعداد کے ساتھ جو اللہ نے فرشتوں کی شکل میں بھیجی، ان کو دیکھنے والے اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے ہوتے تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی یؤید، تائید فرماتا ہے، تائید فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے کس کے ساتھ؟ بنصرہ، اپنی نصرت بھیج کر، کمک بھیج کر، من یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہتا ہے اللہ تائید فرما دیتا ہے. ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الابصار، ان کا معنی بے شک، فی میں پریپوزیشن ہے، ذالک اس واقعے میں، غزوہ بدر میں ہے، لعبرۃ عبرت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لاولی الابصار، لام کا معنی کے لیے، اولی یہ اونرشپ کے معنوں میں ہے، والا، زو، زا، زی، اولو، اولی، یہ سارے الفاظ وہ ہیں جو والا کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. صاحب بھی اسی طرح ہے اور اصحاب بھی اسی طرح ہے. اصحاب الجحیم کون لوگ؟ دوزخ والے لوگ. تو یہ 5-6 جو میں نے لفظ بولے ہیں میں ان کو ریپیٹ کر رہا ہوں، زو، زا اور زی، اور اولو اور اولی، اور صاحب اور اصحاب، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ والا کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. تو ان فی ذالک لعبرۃ، اس سارے واقعے میں عبرت ہے، لیکن کس کے لیے؟ اولی الابصار، وہ لوگ جو نظر رکھتے ہیں، غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر عبرت ہے. اب یہاں پر جو اولی ہے یہ اولو کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں آگے پریپوزیشن، اور اس نے اس کو حالت رفع سے، اس کی سبجیکٹو حالت سے اس کو نکال دیا ہے، اور یہ لام کی وجہ سے اولی بنا ہے. ورنہ اصل میں کیا تھا؟ اولو، اولو الابصار. بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید میں اولو الابصار بھی ہے، لہٰذا یہاں پر اپنی اس حالت کی وجہ سے وہ یہاں آ گیا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. بس اس آیت مبارکہ کے اوپر ہم انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کریں گے. اب ایک اور نشانی کے طور پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو زوم ہے اپنی اولاد پہ، اپنے مال پہ، اپنی طاقت پہ، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میری 2 کیفیتیں. ایک کیفیت تو یہ ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں غنا بھی ڈال دیتا ہوں، طاقت بھی ڈال دیتا ہوں، اور لوگوں سے اعتماد اٹھا کر ان کا اعتماد اپنی ذات کے اوپر رکھ دیتا ہوں. لیکن کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر میں محبت ڈال دیتا ہوں دنیا کی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، زُيِّنَ مزین کی گئی، یہ پیسو ہے، ایکٹیو نہیں ہے. زُيِّنَ مزین کی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات، حب کا معنی محبت، شہوات وہ چیزیں جن کے اندر انسان فطرتی طور پر رغبت رکھتا ہے. شہوات کا معنی ہم کیا کریں گے؟ جن کے اندر انسان فطرتی طور پر رغبت محسوس کرتا ہے. رغبت کس کے اندر محسوس ہوتی ہے؟ حسن کے اندر، جمال کے اندر، کمال کے اندر، اور دنیاوی ٹھاٹ باٹ کے اندر. تو اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے دور بھاگتے ہیں ان کو سزا یہ ملتی ہے کہ ان کے دل کے اندر پھر میں محبت ڈال دیتا ہوں ان چیزوں کی کہ فطرت جن کی طرف جاتی ہے. آپ دیکھیں یہی تو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے کہ انسان جس چیز کی طرف کھنچا چلا جا رہا ہے اللہ نے اس کا امتحان رکھا ہے. اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس سے لوٹ کر یہ واپس آ جائے. لہذا پوری کی پوری انسانی زندگی کا خلاصہ ہی صرف یہ ہے، انسانی فطرت جس طرف مائل ہوتی ہے یہ اس کا امتحان ہے. اللہ فرماتا ہے جن کو زوم ہوتا ہے اپنی ذات پہ، پھر اللہ فرماتا ہے میں دنیا کی محبت ان کے دل میں ڈال دیتا ہوں. اور جن کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے پھر اللہ فرماتا ہے میں ان کو نیکی کی توفیق دیتا ہوں اور میری طرف لوٹ کر آتے ہیں. زُيِّنَ مزین کی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات، حب کا معنی محبت، الشہوات ایسی چیزیں کہ جن کے اندر انسان فطرتی طور پر رغبت محسوس کرتا ہے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں جی؟ من النساء، من کا معنی سے، النساء عورتیں، والبنین اور بیٹے، بنین کا معنی بیٹے، اصل میں تھا بنون لیکن یہ جو حبو آیا یہ مضاف مضاف الیہ بننے کی وجہ سے یہ بنین آ گیا. اور بیٹوں کی شکل میں والقناطیر، واو کا معنی، اور القناطیر ڈھیر، القناطیر ڈھیر، کس چیز کے ڈھیر؟ المقنطرہ وہ جو جمع کیا ہوا ان کے پاس خزانہ ہے، مقنطرہ جمع کیا گیا، اور قناطیر ڈھیر جمع کیا گیا جو خزانے کا ڈھیر ہے وہ کس کس شکل میں ہو سکتا ہے؟ من الذهب
والفدہ، مین کا معنی سے، الذہب گولڈ سونا، والفدہ اور چاندی کی شکل میں ہو سکتا ہے، والخیل المسومہ واو کا معنی، اور الخیل گھوڑے، المسومہ نشان زدہ، یعنی کہ جو جیسے قربانی کے جانور کو نشان لگا کے چھوڑ دیا جاتا تھا، آج شاید وہ رواج نہیں رہا، گاؤں میں پنڈ میں دیہات میں قربانی کے جانور کو ایک خاص رنگ لگا کے چھوڑ دیا جاتا، اس کو لوگ کچھ نہ کہتے کیونکہ یہ کیا ہے، قربانی کا جانور ہے۔ ایسے ہی عربوں کے اندر جو نشان زدہ گھوڑے تھے جن کو باقاعدہ پیشانی کے اوپر نشان لگایا جاتا تھا، تو یہ علامت اس بات کی ہوتی تھی کہ یہ کسی کے پاس بہت بڑی پراپرٹی ہے۔ میں آج کے دور میں مثال دوں، ایک بندے کے پاس میران ہے، ایک بندے کے پاس کلٹس ہے، ایک بندے کے پاس سٹی ہے، ہونڈا سٹی ہے، ایک بندے کے پاس جی ایل آئی ہے، ایک بندے کے پاس اس کے پاس ایک بڑی گاڑی ہے، تو اس وقت میں یہ مثال دی جا رہی ہے کہ ان کے پاس جو خزانہ ہے وہ آج کی کسی بہت بڑی گاڑی کی شکل میں ہو سکتا ہے، جو راؤنڈ اباؤٹ لاکھوں اور کروڑوں کی شکل میں ہے، اور وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ بلٹ پروف ہے، آپ اس کیفیت میں الخیل المسومہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ مزین کر دی گئی ہے محبت تمہارے دلوں میں ان خزانوں کے ڈھیر کی جو یا تو سونے کی شکل میں ہے یا پھر چاندی کی شکل میں ہے، والخیل المسومہ واو کا معنی، اور الخیل گھوڑے، المسومہ نشان زدہ۔ ایک پچھلے دنوں میں کلپ دیکھ رہا تھا کہ کسی مولوی صاحب کو الیکشن میں کھڑے ہوئے اور ان کا انتخابی نشان سائیکل تھی، تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا بس آپ تو مولوی صاحب ہیں اور انتخابی نشان آپ نے وہ لے لیا ہے جو نہ قرآن میں موجود ہے اور نہ کہیں اور موجود ہے، تو باقی چیزوں کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، تو انہوں نے سائیکل کا جو طریق ہے استنباط ہے انہوں نے الخیل المسومہ سے نکالا ہے کہ جو سجی سجائی ہوئی چیزیں ہیں وہ گھوڑے بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کی کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے جو اس زمانے کی ضرورت کے مطابق ہے۔ آج کتنے لوگ گھوڑے پہ سواری کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا، لیکن اس زمانے میں سارے لوگ جو ایلیٹ کلاس تھی وہ کس کے اوپر سواری کرتی تھی؟ گھوڑے کی شکل میں۔ لہٰذا ہر زمانے کی جو کیفیت بھی موجود ہے قرآن اس کا حامی ہے اور اس سے اس چیز کو استنباط کیا جا سکتا ہے۔ والانعام واو کا معنی، اور الانعام چوپائے جانور، والحرث اور کھیتی۔ دیکھیں زمینیں اور جانور بھی یہ بہت بڑا ایک اثاثہ ہے جس کے اوپر انسان فخر کر سکتا ہے، لیکن آج ہم ان انعام کو کہاں شمار کریں گے کہ جو ہمیں دودھ دیتے ہیں اور ٹیکے کے بغیر دودھ بھی نہیں دیتے، اور انسان کے لیے پھر مزید مسائل شاید اور بیماریاں اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنوا دی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دیکھیں میرے اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے جملہ کافی ہونا چاہیے، انسان کے پاس کتنا ہو تو اس کا جی بھر جائے۔ اللہ فرما رہے ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک یہ جو کچھ پیچھے بیان ہوا، النساء، البنین، القناطیر، الذہب، الفضہ، الخیل المسومہ، الانعام، الحرث، پراپرٹیز، تمام کا تمام سوشل سٹیٹس، اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک یہ متاع سامان ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، واللہ عندہ حسن المآب، واللہ اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، عندہ جس کے پاس ہے حسن المآب اچھا ٹھکانہ۔ یہ تو سارے کا سارا کہاں کا سامان ہے؟ دنیا کا، لیکن اچھا ٹھکانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ لیکن کیا یہ چیزیں پھر شریعت کی طرف سے ان کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ بندے کے پاس نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، ہونی چاہیے، لیکن ان کا تعلق اس کیفیت کے ساتھ ہو جس کیفیت کو اللہ اس چھوٹے جملے میں بیان فرما رہا ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا۔ یہ کس کا سامان ہے؟ دنیا کا سامان ہے، اور دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ انجوائے کیا جائے اللہ کے حلال و حرام کے دائرے کے اندر رہ کر، لیکن اللہ سے امید یہ رکھی جائے کہ اللہ یہ جو تو نے دیا ہے یہ تیری نعمت ہے، اور میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اصل نعمتیں اس سے بڑھ کر کس کے پاس ہیں؟ وہ تیرے پاس ہیں، اور وہ اخروی زندگی میں ہمیں ملیں گی۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی لغوی اعتبار سے اور تھوڑا سا تفریح اور تشریح کے اعتبار سے ہم اس کو جلد از جلد مکمل کر لیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔